شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حضرات و خواتین، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مبارک وقت ہے جس میں ہم سب یہاں جمع ہیں، اور یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. جیسے کہ ہم نے سنا، تو آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آدھا گھنٹہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، تو وہ آدھا گھنٹہ پوری توجہ کے ساتھ ہم یہ باتیں سنیں. اور آج ہم آپ کو بتانے چلے ہیں کہ آپ میں سے اللہ کے ولی کون ہیں، مردوں میں سے بھی، عورتوں میں سے. عورتوں میں سے بھی اللہ کی ولیاں ہو سکتی ہے، آپ مردوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آدھے گھنٹے کے ٹائم میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. ولی کا مختصر تعارف اگر آپ جاننا چاہیں، ولی کسے کہتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں ڈاکٹر کسے بولتے ہیں؟ جو MBBS پڑھے. انجینئر کسے بولتے ہیں؟ جو انجینئرنگ پڑھے. ولی کسے بولتے ہیں؟ دو ہی مختصر شارٹ ڈیفینیشن اس کا ہے، المؤمن التقی. ولی کسے بولتے ہیں؟ وہ المؤمن التقی، وہ جو مومن ہو، مومن کے ساتھ ساتھ متقی ہو، وہ اللہ کا ہو. ماشاءاللہ آپ سب مومن ہیں، اور رمضان کا روزہ اس لیے آیا ہے کہ آپ کو مجھے متقی بنا. تو رمضان ختم ہوتے ہوتے آپ اور ہم کیا بن جائیں گے؟ انشاءاللہ ولی ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہم سب ولی ہو جائیں گے. دور بیٹھنے والے جو نزدیک بیٹھنے والے ماشاءاللہ سامنے آ جائے. شیطان کا لے جاتا کھینچ لے چل جائے، وہاں بات کروں وہاں سب بھی وہاں سامنے دیکھا. یہاں والے سن رہے ہیں، وہاں والے کہاں کی چلے گئی، بولو نا کیا بولتے ہیں، چاول اس میں چلے. تو یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ شیر اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے. تو میں ریوڑ کے ساتھ چلے تو کیا بھی نہیں، ذرہ ہٹ کو ریوڑ کے ساتھ گئے کہ شیر کیا کرے گا؟ پنجہ مار دے گا. اس کے واسطے ریوڑ کے ساتھ چلے. سب بیٹھے دل کو بیٹھو الحمدللہ. اوکے، تو ہماری بات یہ تھی کہ اولیاء اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں اس تعلق سے قرآن مجید میں فرماتی ہیں، بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے. الذین آمنوا، میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے کہہ دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورۃ یونس آیت نمبر 63. جو لوگ ایمان لائے اور وہ متقی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی لمبی حدیث میں کہا، اولیاء کے بارے میں سب سے صحیح حدیث جس سے علماء استدلال کرتے ہیں وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالی کہتے ہیں. اس حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث ہے قدسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ حدیث ہے. اللہ کہتا ہے تو وہ حدیث قدسی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق
جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کروں. اب میں 4 دن تہجد پڑھ لے تو 2 دن روزہ رکھ لے تو 5ویں دن میں آپ کو بولتا ہوں میں اللہ کا ولی ہوگا. اب کون بھی مجھ سے کہ آپ ہی کرکری نہیں کرنا، ویسا کریں گے اللہ تم نہ چھوڑیں گے. کیسا لگا؟ 4 دن تہجد پڑھ لیا، اس کے بعد ہلو ذرا پیسے دیے تو 1-2 عمرے بھی کر لے گا، آ جا تو میں کیا بولا میں اللہ کا ولی ہوں، ایسا نہ بولتے لوگ. اس کے لیے کیا کیا محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اللہ کا ولی بنانے کے لیے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. حدیث میں کیا ہے؟ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ إِلَيْهِ. بندہ میرے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے. جتنے اللہ نے فرض کیے ہیں اس میں آپ پرفیکٹ ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو گئے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. میرا بندہ نفلہ پڑھتے پڑھتے میرے قریب آ جاتا، میں میرے بندے سے محبت کرنے لگتا. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ بولنا اللہ تمہارے سے محبت کرتا ہے. میں بھی بولتا ہوں میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے محبت، انہوں بولنا ہمیں محبت کرتے ہیں. ان تحب، اللہ بولے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں کہا فَإِذَا أَحْبَبْتُ، اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. اللہ اس بندے کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کانوں سے وہی سنے گا جو اللہ کو پسند ہے، کان سے وہی سنے گا. ابھی تو مجھے معلوم ہوا کہ رمضان میں بھی ذرا لوگ سیریل دیکھتے ہیں، فیملی پیک صبح مل کو دیکھتے ہیں. رمضان تو رمضان میں بھی کون سا سیریل بھی چھوٹتا نہیں ہے، صحیح کیا؟ تو ارے کان یا آنکھ اللہ کی امانت ہے. كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کی آنکھ بن جاتا ہے، ان آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جس کو اسے دیکھنا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ پیر بن جاتے ہیں، سبحان اللہ. مطلب یہ کہ ان پیروں سے وہی جائے گا جہاں اللہ نے جانے کی اجازت. اور اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ کے اولیاء، ذرا غور سے سنیں. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب جب وہ جو بھی مانگے گا میں اسے دوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کی اولیاء عورت بن جائے. اللہ کی ولی عورت بھی بن سکتی ہے، عورت بھی بن سکتی ہے. مریم بن گئی تھی، مریم نبی تو نہیں تھی، مریم رسول بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کی ولیہ تھی، عورت تھی، اللہ کی ولیہ تھی. اللہ نے جنت سے دسترخوان بھیج دیا، فروٹس بھیج دیے. دیکھا آپ نے، عورت بھی جب اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے تو جنت سے اس کے لیے دسترخوان آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو مکے میں قید میں تھے، قید کی حالت میں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ انگور کھا رہے تھے، اللہ نے انگور بھیج دی. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جس گھر میں وہ قید تھے وہ گھر کی عورت کافرہ تھی. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ انگور کھا رہے تھے. اگر ہم ولی بن جائیں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ ولی بنے گا کو چرس گانجا پینے والا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور غیر عورتوں کی جھنگٹ میں بیٹھنے والا، غیر عورتیں ان سے گلے ملے، ہاتھ ملائے، انہوں اللہ کی ولی بنے گی؟ ایسی جگہ اللہ کی رحمت آئے گی. غیر عورتوں کو ہاتھ آپ کو بیٹھ کر کو انہوں پھر ان کو نوازشیں کرامتیں یہ سب نہیں ہو. شیطان سے البتہ ہو سکتا، ایسے اللہ کے اولیاء نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیے
وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. تو یہ لمبی حدیث ہے جس کی کچھ باتیں ہم نے سنا. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بس کچھ باتیں مختصر مجھے کہہ دینا آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں یہاں بیان کی ہیں کہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے جو دشمنی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. اسی لیے کبھی نیک لوگوں سے کیا کرو، دشمنی نہ کرو. عالموں سے، اماموں سے، جو نیک لوگ ہیں، متقی ہیں، پارسا لوگ ہیں، ان سے دشمنی نہ کرو. ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوں جن سے دشمنی کی یہ ہم کو بھگتنا پڑے گا. تو اولیاء کی بہت ساری قسمیں انہوں نے گنائی ہیں، السابقون ہیں. اور اسی لیے کہا کہ اولیاء اللہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے محبت کرنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا. کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے مالوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا. ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. اس کا آدمی کو خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک پیر پہ کھڑا ہونا چاہیے. ایسے نہ ہو، ایسے ہی لوگ کھڑتے ہیں، ایک پاؤں کو پکڑ، کہا تھا ساری رات ایک پاؤں کو پڑے گا، ایک پاؤں پہ کھڑ کو کتنے کی نمازہ بھی پڑے گا. ایسے بول. اچھا الٹا لٹکتے، اللہ کا ولی بننے کے لیے الٹا لٹکنا، ایک پاؤں پہ کھڑنا، کئی دن بھوکا رہنا. ارے ایسا کرے تو اللہ کے اولیاء نہیں. آپ جیسے کہا مما افترضته الی، فرائض کی پابندی کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرو، جتنا ہو سکے قرآن مجید کو پڑھو. جیسے کہا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا انا عند ظن عبدی بی، تو اسی لیے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن سکے. اس کے بعد کچھ باتیں مختصراً میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں، اس کو تھوڑا غور سے سنیں. اولیاء اللہ، انبیاء جو ہوتے ہیں ان سے معجزات ہوتے ہیں، انبیاء سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اولیاء ہوتے ہیں ان سے کرامات ہوتی ہیں. آپ سے بھی بہت سارے کرامات ہو سکتے ہیں. تو اولیاء کا کچھ ذکر ہم کرتے ہیں. کون کون اولیاء ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے؟ تو پہلی ایک ولیہ خاتون جس کا ذکر ہم نے پڑھا سنا، وہ کون ہے؟ مریم علیہ السلام. نبی رسول نہیں تھی. اللہ کسی عورت کو رسول نہیں بناتا، اللہ کسی عورت کو رسول نہیں بناتا. رسول مرد ہی ہوتے ہیں. کیوں نہیں بناتا؟ اس لیے نہیں بناتا کہ رسول کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، لوگوں میں جانا ہوتا ہے، تبلیغ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہوتا ہے. عورت نہیں کر سکتی. تو مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. جب زکریا علیہ السلام مریم کے پاس آتے، مریم اور زکریا کا کیا رشتہ تھا؟ یہ رشتہ تھا کہ مریم کے کیئر ٹیکر زکریا علیہ السلام تھے، انہی کے وہ کسٹڈی میں وہ پلتی تھی. تو جو بھی آتا تھا مریم کے پاس زکریا علیہ السلام ہی لا کر دیتے تھے. لیکن جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ فروٹ ہیں جو بھی، وہ کہا انا لکی ھذا. زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی لا کر دیتا ہوں، جو بھی دیتا ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ. مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آپ کے اندر جو بچے ہیں آپ ان کو آبزرو کریں. اگر آپ کا بیٹا کوئی نئی چیز لاتا ہے،
کیا بابا بھائی تو دلایا نہیں نا، کہاں سے آیا تجھے؟ بابا کیا کرنا، بیٹے کو پوچھنا. بیٹی کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، بابا پوچھنا کیا ماں میں موبائل دلایا نہیں، اپنا موبائل کہاں سے آیا؟ نبی نے مریم سے پوچھا کہ میں جو چیز میں نہیں لایا ہوں تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مریم عابدہ زاہدہ تقیہ، اس نے کیا کہا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق دیتا ہے. یہ اللہ کے ولی. اسی طرح آپ نے سنا اصحاب کہف کے بارے، غار والوں کے بارے. ذرے نوجوان تھے، اچھے دیندار بنے. وہ ٹائم کا جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا. اب وہ نوجوان نکل گئے گاؤں کے باہر، نکل کر ایک غار میں جا کر چھپ گئے. اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دیا. 300 ایئرس، 300 سال سے زیادہ عرصہ وہ سوتے رہے. کتنے سال سوئے؟ 300 سال سوئے. یہ 300 سال میں کیا کیا ہوا رہا ہے؟ 300 سال وہ لوگ سو گئے. تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ وہ لوگ اللہ کے اولیاء تھے. ساتھ میں ان کا کتا بھی تھا. کتے پر بھی اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی. اس کے بعد نیند ہوشیار ہوا، بولے باپ بھوک لگی ہے کہ تمہیں کھانا لے کے آؤ. وہ پرانے پیسے لے کو بھیجے. وہ پرانے پیسے لے کو بستی میں گیا. بستی نے دیکھا ارے یہ پیسے کا ان کو کیا کہ خزانہ ملا رہا. تو بہرحال ایک لمبی کہانی اصحاب کہف کی. تو اس میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ کتا بھی جب اچھوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کا نام بھی قرآن میں آ جاتا ہے. دیکھا، اچھا بھی بروں کے ساتھ رہ گیا تو انہیں بھی خراب ہو جاتا. سڑے ٹماٹر کے ساتھ ایک اچھا ٹماٹر ڈالے تو وہ بھی کیا ہو جاتا؟ وہ بھی سڑ جاتا، اس کا بھی حصہ ہوئی. تو اسی لیے کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. تمہیں نیکوں کے ساتھ رہو نیک بن جاؤ، بروں کے ساتھ رہو گے تو کیا ہو جائے گا؟ برے ہو جاؤ گے. اسی طرح آپ نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. اللہ کے نبی ہیں، ولی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ کس کا تخت لایا گیا؟ بلقیس کا. بلقیس کا تخت لایا گیا سورۃ النمل آیت نمبر 40 میں. تو یہ اللہ کے اولیاء تھے جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا. اسی طرح حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس 3 آدمیوں کا واقعہ جو غار میں چھپ گئے تھے. غار میں گئے، بارش آ گئی، اچانک غار کے اوپر بڑا سا پتھر آ گیا. اب اندر پھنس گئے اور تینوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بولا کہ ایک ہی رستہ ہے یہاں سے نکلنے کا، جو جو نیکیاں کرے ہیں اس کی دعائی دو. اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ یہ نیکی میں نے تیرے واسطے کیا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں جتنی نیکیاں کرتے ہیں تھوڑی نیکیاں بیک اپ میں ڈال کے ذرے نیکیاں کیا کرو، ذرا ایسے ٹائم آپ کو بولنے کے واسطے کیا تو بھی مصیبت آ گئی، اللہ یا اللہ فلاں خیرات میں کرا، اس کے عوض میں مجھے کیا کر، اس کے بدلے میں صرف تیرے لیے کیا یہ مصیبت سے مجھے نجات دے. ہمیں پورے نیکیاں اس میں ڈالنا ہے تو ویسے ٹائم آپ کو ڈالنے کے واسطے کیا رہا، اس کا سے ذرے نیکیاں کیا کرو، تمہارے وہ ڈرائیو کیا بنا اسے تھوڑا کیا کرو ڈال کے اسے چھپا کے رکھو تاکہ کسی وقت میں کیا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکو. یہی بات یہاں انہوں نے پیش کیا. اس میں ایک پاک دامن نوجوان بھی تھا جس نے زنا کا ارادہ کیا، بعد میں اللہ سے ڈر کر اس نے چھوڑ دیا. اسی طرح وہ نوجوان بھی تھا جو دن بھر محنت کرتا تھا اور دودھ لے کر رات میں اپنے ماں باپ کے پاس جاتا تھا. ماں باپ سو گئے، رات بھر ماں باپ کے پیروں کے پاس کھڑا انتظار کرتا رہا، نیند سے نہیں جگایا کہ دونوں جاگ جائیں تو پانی پلا دیں، دودھ پلا دیں. تو اللہ کے کرنا ایسا ہوا کہ پتھر کیا ہو گیا، ہٹ گیا. یہ بھی اللہ کے اولیاء تھے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے یہ ساری کرامتیں ہوتی ہیں جس کا ذکر انہوں نے کیا. اور اسی طرح حدیث میں ایک بات ہے،
جیسے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحرا بولے تو کیا؟ ڈیزرٹ، صحرا میں جا رہا، اچانک ایک آواز آئی۔ صحرا میں کیسے آواز آئی؟ کون تو بھی آس پاس رہنا، آواز کہاں سے آتی؟ بات یہ دیکھو، اوپر کلاؤڈ سے آتی، بادل سے۔ بادل سے کیا آواز آتی ہے کہ فلاں جگہ جا کو پانی برساؤ۔ تو یہ آدمی کو بڑا تعجب ہوا، ایک آدمی کا نام بھی اوپر سے بولا، فلاں آدمی کا کھیت ہے، اسے جا کو پانی برساؤ۔ بڑا تعجب ہوا، اچھا دیکھیں گے یہ بادل کہاں جاتا ہے۔ جاتے 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 ایک بڑے سی چٹان پر پانی برسا، اور وہاں دیکھا تو ایک آدمی پانی برابر کر لیتا ہے، اس کے جنگل میں آنے پانی برابر کر۔ تو یہ آدمی جو سنا تھا، بولا بھائی تیرا نام کیا؟ بولا وہ وہی نام بولا جو بادل سے اس نے سنا تھا۔ تو بولا کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بادل کو حکم دے رہے ہیں کہ تیرے کھیت میں پانی برسا، تیرے اندر ایسی کوئی خاص بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں کیا کرتا ہوں، اس کھیت سے جو بھی آتا ہے اناج جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میرے جورو بچے ہمیں گھر والے سب بھی کھاتے ہیں، اور ایک حصہ میں خیرات کرتا ہوں، اور ایک حصہ بیج کے طور پر میں کھیت میں ڈالتا ہوں۔ کتنے حصے ہوئے؟ تو یہ حدیث، یہ کرامت اس آدمی کی بتاتی ہے صدقے کی برکتیں۔ اللہ کے راہ میں ہم کیا کریں؟ صدقہ کریں، تو اللہ بدلی کو حکم دے گا کہ تمہارے کھیت میں برکت۔ تو اسی طرح میں جتنے تاجر لوگ ہیں، جتنے کاروباری ہیں، ملازمین ہیں، کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ خیرات کریں۔ 20 دکانہ بھی تمہارے گلی میں رہندے، لیکن تمہارے دکان کو اللہ کسٹمر الگ سے لانا۔ ارے جا کو والے با، یہ کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے۔ اللہ لائے گا۔ جب اللہ بادل کو حکم دیتا ہے تو وہ اللہ تمہارے دکان کو کسٹمر بھی لائے گا۔ لیکن ہمیں خرچ کرنا نا، لیکن ہماری مجبوری کیا ہے؟ جیب کا رکھتے ہیں، یہاں سے لاتا ہے۔ مجھے بہت دنوں تک مجھے پسند نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا، جیب یہاں کہیں کو رکھا، اوپر دل کے اوپر ایسا، یہ ہرگز نکلنا نہیں۔ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، کیا کہتے ہیں؟ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ چمڑی گئے تو بھی پرواہ نہیں، دمڑی نہیں جانا جیب میں سے۔ اگر ایسا کریں گے تو مشکل ہے، ایسا کریں گے تو مشکل ہے۔ آپ اللہ کے راہ میں خیرات کی۔ یہ جو باتیں ہم پڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے بدلی کو حکم دیا کلاؤڈ کو کہ فلاں آدمی کے جنگل کو سیراب کرو۔ اگر تم اللہ کے راہ میں خیرات کرو گے تو اللہ تمہارا بزنس بڑھا دے گا، تمہارے دکان میں خیر و برکت آ جائے گی۔ روز اعلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے، غیر قوموں کی جو لنگر ہیں، سکھوں کے، یہ مارواڑیوں کے، لاکھوں روپے تھیلی میں لے کے لوگ ڈونیشن دینے کھڑے کو رہتے، سیریل میں نمبر نہیں آتا، کئی کو واسطے کھڑے ہیں ڈونیشن دینے کے واسطے، انہیں بلا اسٹیپ کو جانا دینا، ہمیں دے بول کو روز آنا رونا۔ دیکھیے الٹا ہے قصہ۔ تو وہ لوگ دے رہے ہیں کس کے نام کو؟ باطل کے نام۔ ہاں، باطل کے نام پہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ واحد القہار کے نام، تو دل کھول کر خیرات کر۔ جو بھی اللہ تعالیٰ دیا اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں جب آتا ہے تو بہت ساری باتیں یہاں انہوں نے نقل کیا ہے، بس میں تھوڑی باتیں آپ کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اپنے عورتیں بھی ہمارے ساتھ درس میں ہیں، تو ایک تو خاتون ہم نے مریم علیہ السلام کا ذکر سنا، دوسرا سارہ علیہ السلام، سارہ کے بارے میں ہم نے سنا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، تو وہ بادشاہ جو ہر خوبصورت عورت کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا، اپنے پاس رکھ لیتا تھا، تو کیسے اس نے سارہ علیہ السلام کے قریب ہونا چاہا،
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ اگر عورت نیک ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیسے سارا کی حفاظت کی، اور جیسے اس نے سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ سوکھ گیا، اور اس نے کہا ارے کیسی عورت کو لائے ہو، یہ عورت ہے کہ شیطان ہے؟ پھر اس نے اتنا متاثر ہوا، یہ باندی نوکرانی خادمہ دے دی، وہ تھی حاجر علیہ السلام، ایک نوکرانی دے دیا کہ ان کی خدمت کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جن کی یہ کرامتیں ہیں، جن کو ہم بار بار سنتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس امانت داری بہت ہے ماشاءاللہ، نہیں؟ ہمارے پاس زر نوام کے پاس امانت داری ہے۔ زر نوام کو قرض دے کو ہمیں بھول جانا، پہلے بولتے تھے قرض ہے حسنہ، ایک صاحب بولے نہیں لوہا سو ہمارے اوپر ہنسنا ہو، ہمیں قرض دے کو کیا کرنا؟ بھول جانا۔ چلیے کتنا اچھا یہ حدیث، کتنی اچھی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے ایک آدمی سے قرض لیا تو اس نے بولا کہ اچھا کتنا؟ 1000 دینار گولڈ کوائن، 1000 دینار۔ اچھا پروف وٹنس دو، قرض دینے کا واسطے کیا ہونا؟ کون تو بھی ایک وٹنس ہونا۔ تو اس نے بولا نہیں، اللہ کی وٹنس، میرے پاس کون بھی وٹنس نہیں، ذرا لگا گے کون بھی ان کو وٹنس دیں گے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ قرض لے کر چلا گیا ایک معین تک، ٹائم ختم ہو گیا، بیچ میں ندی تھی، بڑا سا دریا تھا، قرض جس کو دیا وہ ادھر رہتا تھا، قرض جو دیا یہ ادھر رہتا تھا۔ جیسے ہی ٹائم ہو گیا وہ بیچارہ قرض دینے کے لیے واپس آیا لیکن کوئی کشتی نہیں ملی پار کرنے کے لیے۔ اس نے کیا کیا؟ لکڑی کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا، اس ٹکڑے میں سوراخ کر کے وہ 100 دینار بھر دیے، اور ساتھ ساتھ ایک خط بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا، اور ادھر یہ آدمی قرض لینے کا ٹائم ہو گیا، بولا کہ یہ کشتی میں آئے گا میرا قرض دے گا، کوئی کشتی نہیں آدمی۔ اچھا ایک لکڑی کا ٹکڑا ملا، اچھا چلو یہ ٹکڑا گھر کو لے جا کے یہ تو چولہے میں جلائے، ایسے ہوتا تھا نا، پہلے گیس نہیں تھا، ہم سب لکڑی جلاتے تھے۔ تو جب لکڑی کو توڑا اس نے تو اس میں سے 1000 دینار ملے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد پھر وہ آدمی جس نے قرض لیا تھا اس شبے میں کہ اسے قرض پیسے ملے کہ نہیں ملے، وہ دوبارہ پھر لے کے آیا، تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا قرض مجھ تک پہنچا دیا۔ دیکھا آپ نے، اگر ہماری نیت صحیح ہے، قرض لیتے وقت دینے کی نیت ہے تو اللہ دینے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ قرض لیتے وقت ہی کیا نیت رہنا؟ یا اللہ ایسا کوئی بندوبست کر دے کہ میں قرض ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ قرض کا انتظام خود فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کرامتوں کا ظہور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی طرح اصحاب الاخدود کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا بہت ساری کرامتیں ہوئی کہ اوپر سے کھانا کھا رہے تھے، نیچے سے کھانا بڑھ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرامتیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز کا انہوں نے ذکر کیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ، وہ 2 صحابہ کون تھے؟ عباد بن بشر، اسید بن حضیر، یہ دونوں جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لائٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، اندھیرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے سامنے ایک نور ظاہر کر دیا، روشنی، اس روشنی میں وہ طے کرنے لگے راستہ۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا،
اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر ان کو عطا کیا۔ ایک اور چیز یہ جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کبھی بھی کسی پر بھی خواہ کا اعتراض نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ سامنے والے میں کوئی غلطی ہے تو آپ وہ غلطی کو کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھا بھائی تمہارے میں مسٹیک ہے، تو اسی لیے بولتے ہیں کہ آپ اپنے مومن بھائی کے لیے آئینے کی طرح بن جاؤ۔ مرر کے سامنے آپ دیکھتے ہیں یہاں کچھ لگا ہے تو مرر چیختا نہیں، کیا آیا کہ لگا لینا، چپ کے بولیں گا یا کیا کہ لگ کو ہے ذرا صاف کر لو۔ ویسا تم ایک مومن بھائی کے واسطے اسے بولتے نہیں، سیدھا واٹس ایپ پہ ڈالا نہیں تو بولا ایسا سب نہیں کرنا۔ دیکھو اس کا انجام کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بہت مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ فاتح تھے، بڑے بڑے ملک انہوں نے فتح کیا۔ یہ کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ جو کنٹری ہے وہاں کے گورنر تھے سعد بن ابی وقاص۔ وہ زمانہ تھا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لیٹر گیا۔ لیٹر کیا گیا کہ سعد بن ابی وقاص برابر نہیں، کس کے تعلق سے گیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص جو گورنر ہیں ان کے تعلق سے ایک شکایت کا لیٹر گیا کہ انہوں برابر نہیں، ان کے بارے میں انکوائری کرو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ایک ڈیلیگیٹ بھیجا، ایک جماعت بھیجی، جاؤ جا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انکوائری کرو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، بڑے صحابی، مسجد میں پورے آئے، سب لوگ بولے جا بھائی جا کو ان کے تعلق سے پوچھتے نا، انہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح و شام گزارے سوال، سب صحیح تھا، لیکن ہر جگہ ذرا الٹے لوگ بھی رہتے، 10 آدمی اچھے رہے تو 11واں آدمی کیا رہنا کر رہا ٹیڑھا ہے، ویسا رہتے ہر جگہ۔ وہاں بھی ایک ایسا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اسامہ بن قتادہ۔ اسامہ بن قتادہ، بنو عبس کی وہ مسجد تھی، اس نے کیا کیا، کھڑا کھڑ کو کیا بولا، میں بولتا ہوں دیکھو سعد بن ابی وقاص میں تھوڑے کمپلینٹ ہیں، کیا بات؟ ایک انہوں اللہ کے راہ میں ہمیں لڑنے گئے تو آتے نہیں، جا کو لڑنا پڑتا انہوں آتے نہیں، فرسٹ کمپلینٹ۔ اس کے بعد کیا کہ غنیمت کا مال آیا تو برابر تقسیم کرتے نہیں، ان کے اپنے لوگوں کو ذرا زیادہ دیتے، ہم نہ دیتے۔ دیکھا کیا کمپلینٹ بولتا۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ جو بھی ججمنٹ ہوتا اس میں انصاف سے دیتے، بے انصافی کرتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، سارے لوگوں نے بھی سنا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھ اگر تو جو بھی مجھے بلیم کر رہا ہے، جو بھی الزام مجھ پر لگا رہا ہے، اگر وہ غلط ہے، واقعی غلط تھا، تو 3 بد دعا میں تجھے دیتا ہوں۔ کتنے؟ 3 بد دعائیں میں تجھے، اس لیے اللہ سے ڈر، کبھی کسی کی بد دعا ہرگز نہ دے۔ کیا بد دعا انہوں نے دی؟ اگر تیرا یہ بندہ، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، صرف نام کے واسطے کھڑا ہے، تو کیا کر، تو اس کی عمر لمبی کر دے۔ کیا بد دعا دیا؟ اس کا عمر کیا ہوتا نا، عمر لمبی ہونا اچھی بات ہی، لیکن صحت اور ایمان کے ساتھ ہونا۔ ایمان نہیں ہے، صحت نہیں ہے، بیٹوں کو مصیبت، اٹھا کو لے جا کو پیشاب کرانا، لا کو بیڈ کو ڈالنا، پاخانہ دھونا، بھوا کو مصیبت، بیٹا کو مصیبت، یہ ارذل عمر، یہ عمر کیا ہے؟ ارذل العمر۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ صحت عافیت کی حالت میں ہم کو کیا کرے، دنیا سے اٹھا دے۔ تو پہلی بد دعا انہوں نے کیا دی، اللہ تیری عمر کیا کرے، دراز کر دے۔ اس کے بعد اس کی غربت اور ناداری میں اضافہ کر، اللہ تجھے غریب مفلس بنا دے۔ اللہ
اور پھر ایک اور بھی انہوں نے کہا اسے فتنوں کا نشانہ بنا تو بڈھا ہو کو بھی کرکری کرتے رہے. ذرے بچے ہی نوجوان بچے کیا کی کرے بات الگ, بڈھے ادیا بھی ایسے کام کرے تو کیا بولیں. آدمی بزرگ ہو گیا بولے تو ادھر ادھر دیکھیں گا نہیں, ذرا نظر نیچے جھکا کو چلے گا. وہ عمر میں بھی ادھر ادھر دیکھ کیا مارتا رہے تو کیا بولے, تو وہ بددعا اسے کرے. بڈھا ہو کو بھی تو کیا کرنا, اللہ تجھے فطروں کا نشانہ دیکھے وہ حدیث میں. تو اس کے بعد کیا ہو گیا تھا, یہ جو آدمی تھا اتنا برا ہو گیا تھا, یہ آنکھوں کی پلکیں ہیں نہیں ایسا آپ کو ہنچا پہ پڑ گئے تھے. اتنا بڈھا ہو کو بھی کیا کرتا تھا, دیکھو لوگ آپ پوچھتے تھے کیا بھائی تیری حالت, مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. کیا بولتا تھا, مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اسے دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے دونوں پلکیں آنکھوں پر پڑ گئی, بڈھا ہو, اور وہ راستے میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. دیکھا کیا کرتا تھا, وہ بوڑھا ہو کو بھی کیا کرتا تھا, لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور آنکھوں سے اشارے بھی کرتا تھا. تو یہ بد دعا کا اثر. سبحان اللہ, العیاذ باللہ. آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے 40 سال 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے آخرت کی فکر لگ جاتی ہے. لوگ اس کے سامنے جاتے رہتے, انہیں ڈر جاتا ہے اللہ مجھے کب بلاتا, آخرت کی تیاری کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بد دعا کا اثر ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس میں اور ایک بد دعا کی میں یہ دیتا ہوں. تو عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ اور ایک صحابی تھے سعید بن زید رضی اللہ, ایک زمین کے معاملے میں ایک عورت سے ان کا جھگڑا ہو گیا. زمین کے معاملے میں ایک عورت سے جھگڑا ہو گیا. زمین سعید بن زید کی تھی لیکن عورت دعویٰ کر رہی تھی کہ زمین میری. تو انہوں نے اس عورت کے لیے بد دعا کی کہ اگر تو اپنی بات میں سچی ہے تو جھوٹی ہے تو اللہ اس زمین میں تجھے موت دے, جس زمین کا تو دعویٰ کرے. تو ویسے ہی ہوا, وہ اپنی زمین میں اندھی ہو کر گر گئی اور وہیں اس کی موت. تو یہ چند لوگ تھے جو اللہ کے اولیاء ہیں. تو بات بڑی لمبی ہے, انشاءاللہ پھر کبھی ہم اسے مکمل کرتے ہیں. تو اللہ کا ولی کون ہے, المؤمن التقی, جو مومن ہے متقی ہے. اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے فرائض کی پابندی ہونی چاہیے. اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی خاص ڈریس کوڈ نہیں ہے کہ آپ ہریا وہ یہ پہن لیں اور وہ یہ کھائیں, اس کے لیے سب ولی بننے کے لیے سب کیا بھی ضروری نہیں ہے. سیدھا سادہ آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. آپ بھی اللہ کے اولیاء بن سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو اپنے مقرر بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. انشاءاللہ کل ہمارے پاس موضوع ہے نوح علیہ السلام کی کشتی اور نوح علیہ السلام کا وہ قصہ جو ان کے قوم کے ساتھ ہوا. انشاءاللہ کل سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.